ایک غیر معمولی ذہین نوجوان ہیں، وہ فلسفے کے بھی بہت اچھے طالب علم ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ماڈرنزم اور ماڈرنٹی کا فرق کیا ہے۔ یہ سوال بڑا برمحل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ان دونوں کا ترجمہ جدیدیت سے کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اردو میں ان مباحث کو پڑھنے والا بعض بہت ضروری اصول اور ان کی تفصیلات سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں کچھ اشارات، جو اصولی اشارات ہیں، وہ عرض کروں گا کہ اصل میں ماڈرنزم اور ماڈرنٹی، ان دونوں میں ایک فرق ایسا ہے جو بنیادی ہے، لیکن کسی حد تک ایکڈیمک ہے۔ ماڈرنٹی دراصل ایک ڈسکورس ہے۔ ڈسکورس کہتے ہیں اصول کو، ایسا اصول جو ادراک میں بھی مکمل ہو، اظہار میں بھی پورا بنا ہوا ہو، اور اس کے ذریعے سے ذہن بھی ڈیفائن ہو جائے، ذہن کے حدود اور مقاصد بھی متعین ہو جائیں، اور دنیا کی پوری ڈیفینیشن بھی ہاتھ آ جائے، یعنی کہ ورلڈ ویو بھی قائم ہو سکے، چیزوں کے وجودی اور کیا کہہ لیجیے کہ شعوری خصائص اور حدود، اور ان کا شعور میں اور عمل میں مصرف کیا ہونا چاہیے، ان کے درمیان رابطے کی پروڈکٹیو اور نتیجہ خیز صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو جس بیان میں، جس ادراک اور اظہار میں یہ سب چیزیں پائی جائیں، اسے کہتے ہیں ڈسکورس۔ تو ان معنوں میں ماڈرنٹی جو ہے وہ ایک ڈسکورس ہے، اور جو ماڈرنزم ہے وہ اس کا ایک مظہر ہے جو پریکٹیکل ریزن نے قبول کر رکھا ہے، اور پریکٹیکل ریزن نے قبول کر رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ عقل نے اپنے عملی موقف کی تائید میں ماڈرنٹی کے ڈسکورس کے کچھ اجزاء کو ان کی کلیت سے نکال کر قبول کر رکھا ہے۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ماڈرنزم ایک رائج الوقت سکہ ہے، جس کی ٹکسال ماڈرنٹی ہے۔ جیسے کہ آج جس نے بھی ماڈرنسٹوں کو پڑھا ہو، اس کے لیے یہ ایک مانوس بات ہے کہ ایک چیز تو ہوتی ہے ڈسکورس اٹ سیلف، نظریہ بذات خود، اور دوسرے اس ڈسکورس یا اس ورلڈ ویو کے ذہنی اور عملی مظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ڈسکورس ذہن میں کچھ بنیادی صورتیں پیدا کر دیتا ہے، جن کی روشنی میں ذہن چیزوں کو ری فارم کرتا رہتا ہے، چیزوں کی فارمیشن بدلتا رہتا ہے یا متعین کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے کچھ عملی مظاہر ہوتے ہیں جس میں آدمی دنیا کو مینیج کرتا ہے اپنی کسی بھی ضرورت سے، عقلی ضرورت سے، اخلاقی ضرورت سے، جمالیاتی ضرورت سے۔ تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی اور عملی مظاہر ہوتے ہیں۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ ایک میٹا ڈسکورس ہوتا ہے،
یعنی کہ ماورائے ادراک و اظہار سمجھیں کہ ایک بیانیہ سا ہے جو ادراک اور اظہار دونوں کی تکمیل کر دیتا ہے. اس کو میٹا ڈسکورس کہتے ہیں. تو یہ میٹا ڈسکورس وہ ہے جو ذہن میں آ کر یا مزاج میں آ کر، انسانوں کے ذہن میں، تہذیبوں کے مزاج میں آ کر، یا اپنا اظہار انسانی دنیا میں بننے بگڑنے والی صورتحال میں کر کے ایفیکٹیولی چند مظاہر اور چند رویے یا چند نظریات پیدا کرتا ہے. یعنی جو میگا ڈسکورس ہوتا ہے وہ ایک بنیادی سب ڈسکورس پیدا کرتا ہے. یعنی ایک اصلی نظریہ ہوتا ہے جو کئی نظریات پیدا کرتا ہے. ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مقابلے میں ثانوی تو ہوتے ہیں لیکن اپنے سے بعد میں آنے والی تمام چیزوں پر اصول کی طرح نافذ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بنیادی سب ڈسکورس ہوتے ہیں. تو اس میں اس نظریے کے زیر اثر آنے والے دماغ اور ان دماغوں سے بننے والی صورتحال شامل ہوتی ہے. تو ماڈرنٹی ایسا ہی مین ڈسکورس ہے، پرنسپل ڈسکورس ہے، یا پوسٹ ماڈرن اصطلاح میں کہیں تو میٹا نیریٹو ہے. تو ماڈرنٹی جب ہم کہیں گے تو اسے ہم اس کے مظاہر تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس کی حیثیت ایک پرنسپل ڈیفائنر کی سی ہوگی. پرنسپل ڈیفائنر کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیزوں کو کے شعور میں آنے کے قوانین بھی مقرر کر دے اور چیزوں کے وجود میں ہونے کی حقیقت کو بھی طے کر دے. اس کو کہتے ہیں سول ڈیفائنر ہونا. یعنی سول ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جس سے شعور اور وجود دونوں ڈیفائن ہو جائیں. اور ماڈرنزم جب ہم کہیں گے تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ کسی زمانے کی ذہنیت، کسی خاص زمانے کا ذہنی رجحان یا ذہنی بناوٹ یا کہنے پریویلڈ ذہنیت اور کسی زمانے کی غالب صورتحال. یعنی ہر زمانے کا ایک مخصوص انفس ہوتا ہے جو اس زمانے سے خاص ہوتا ہے، اور اسی زمانے کا ایک مخصوص آفاق ہوتا ہے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد وجود نہیں رکھتا. تو یہ ذہنیت، یہ زمانی ذہنیت اور یہ ٹیمپورل صورتحال اپنے تمام عموم اور پھیلاؤ کے ساتھ ایک پرنسپل ڈیفائنر سے اپنی تعریف اخذ کرتی ہے، اپنے معنی حاصل کرتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ماڈرنٹی پہ بات کرنا ہو تو اس کی سطح، اس کا رخ الگ ہے، اور ماڈرنزم پر بات کرنے کی سطح بالکل الگ ہے. اب اس کو اس رخ سے بھی دیکھیے کہ انسانوں نے جس ہمہ گیر اور ماورائے عقل و ارادہ ریسیپٹیوٹی کا اظہار ایمانیات میں کر کے دکھایا تھا، وہی ریسیپٹیوٹی جب رد ایمانیات میں ظاہر ہوئی تو وہ ماڈرنٹی ہے. یعنی ذہن میں ایمان جو کردار ادا کرتا تھا وہی کردار رد ایمان کو تفویض ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس سینٹر پہ مذہب کو بے دخل کر کے جس چیز کا غلبہ ہوا ہے وہ ماڈرنٹی ہے. تو اس اسکیل پر ماڈرنزم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ماڈرنزم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، ہمیشہ
متنوع صورتوں میں، ویریڈ فارمز میں ہوتا ہے، ہمیشہ کثیر اور مختلف اور متنوع اقدار پر کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے کمیونسٹ روس اور کیپٹلسٹ امریکہ، ان کا اسٹیٹ اسٹرکچر اور ان کا سوسائٹل اسٹرکچر، ان کا تصور انسان، ان کے مقاصد حیات، ان کی تعبیر زندگی، یہ سب سطحوں پر ایک دوسرے سے متصادم تھے، لیکن یہ دونوں ماڈرنزم کے یکساں مظاہر ہیں۔ تو انسانی ذہن میں اور انسان کے پورے وجود میں زمانیت یعنی ٹیمپوریلٹی کا ایک عنصر ضرور ہوتا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ انسان کے سمجھنے کے طریقے میں زمانہ ایک کردار ادا کرتا ہے، انسان کے فیصلوں میں زمانہ ایک مؤثر طاقت کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو ماڈرنزم اصل میں ذہن کے اس زمانی عنصر اور ارادے کے اس وقتی جوہر کا ایک وقتی اظہار ہے۔ یہ اپنا تشخص، یہ یعنی ماڈرنزم، یہ اپنا تشخص معنی کی سطح سے زیادہ صورت کی سطح پر کرواتا ہے۔ تو ہماری یعنی کہ جو اہل دین ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل مذہب ہیں، ان کی لڑائی کا بنیادی میدان ماڈرنزم نہیں ہے، ان کا اصل دشمن ماڈرنزم نہیں ہے، ان دین کے لیے اصل خطرہ ماڈرنزم نہیں ہے لیکن اصل خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایک سپہ سالار کا پیادہ سپاہی ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جدیدیت اور دین کی لڑائی کا بنیادی میدان، بنیادی معرکہ گاہ ماڈرنٹی ہے، اصل دشمن ماڈرنٹی ہے۔ تو اس کو میں اس طرح کہنے کی کوشش کرتا ہوں ذرا سا علمی انداز میں، کہ انسانی شعور کی ایک غیر متغیر قوت بھی ہوتی ہے نا، انسانی شعور کی وہ غیر متغیر قوت ایک مستقل ریسیپٹیوٹی ہے، اور اس شعور کی غیر متغیر نظریہ ساز قوت وہ اسی ریسیپٹیوٹی سے عمل میں آتی ہے، بلکہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نظریہ ساز قوت جس اوریجن سے پیدا ہوتی ہے، اس اوریجن کو پہلے مذہب نے اپنے تحت کر دکھایا تھا، وہ اوریجن اب ویسٹ نے رد مذہب کی تحویل میں جو دیا ہے، اس تحویل کا نام ماڈرنٹی ہے۔ یعنی ماڈرنٹی جو ہے وہ آرکیٹائپل ہے۔ آرکیٹائپ کو تو آپ سب سمجھتے ہیں، تو ماڈرنٹی جو ہے وہ آرکیٹائپل ہے، اور ماڈرنزم جو ہے وہ آرکیٹائپل نہیں ہے، وہ فارمل ہے۔ یہ فرق بہت اچھی طرح جاننا چاہیے، ورنہ آپ ماڈرنزم سے وہ اوصاف منسوب کر کے اس کے ساتھ ایمانی طاقت سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں جو اوصاف در اصل ماڈرنٹی کے ہیں، یا ماڈرنزم کے بعض اوصاف کو آپ ماڈرنٹی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح ان اوصاف کے لیے اپنے اندر ایک قبولیت کا رجحان پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر جدید چیز پرکشش ضرور ہوتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ماڈرنزم اور ماڈرنٹی میں فرق نہ کرنا خطرناک ہے۔ تو ماڈرنٹی اصل میں میٹا فزکس کی رخصت سے پیدا ہو جانے والے خلا کو بھر دینے والی ایک قوت کا نام ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔
جب انسانی شعور میں میٹا فزکس کی رخصت سے ایک بنیادی جوہری اور انتہائی گہرائی میں موجود خلا پیدا ہو گیا تو اس خلا کو جس چیز نے پر کیا ہے وہ ماڈرنٹی ہے۔ جس طرح مذہب اس سطح پر موجود رہتے ہوئے اپنے آپ کو تعبیرات میں اختلافات کا متحمل ثابت کرتا آیا ہے، اور جس طرح مذہب اپنے طرح طرح کے مظاہر میں تصادم کو اپنی ایک بیسک روایت میں سمیٹے ہوئے قبول کرتا چلا آیا ہے، اسی طرح ماڈرنٹی بھی ماڈرنزم کی ویریڈ فارمز کو جو ایک دوسرے سے متصادم بھی ہو سکتی ہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ تو جب ایمان کی سطح پر اور ایمان کی جگہ پر قبضہ کر لینے والی قوت انسانی ضرورتوں اور انسانی شعور کی تحدیدات کے ساتھ ظہور کرتی ہے تو وہ ماڈرنزم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس فرق کو کئی طرح سے